अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं फुज़ैल जतोई यूट्यूब चैनल और मैं आपको अपने नए व्लॉग में खुशामदीद कहता हूँ। 27 फरवरी है आज और आज टीएलपी की शटर डाउन हड़ताल है और टीएलपी ने जो है वो बढ़ती हुई महंगाई के ख़िलाफ़ आज पहिया जाम हड़ताल का ऐलान किया है और तमाम कारोबारी मराकज़ बंद रहेंगे। ताजिरों ने हिमायत का ऐलान किया है और मुख्तलिफ़ लोगों ने टीएलपी की इस कॉल का हिमायत का ऐलान किया है और इस पहिया जाम हड़ताल का मकसद बढ़ती हुई महंगाई, पेट्रोल की मसनूआत, खाने पीने की अशिया में दिन ब दिन जो इजाफा होता जा रहा है, इसके खिलाफ आज टीएलपी की हड़ताल है। अब देखते हैं कि आज की जो शटर डाउन हड़ताल है वो किस हद तक कामयाब होती है। सबसे पहले हम बात करेंगे गुज़िश्ता रोज़ जो बिलावल भुट्टो साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई और प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान बिलावल भुट्टो साहब के गार्ड ने कैपिटल टीवी के रिपोर्टर सहाफ़ी अकरम बलोच साहब के साथ उनकी तू तू मैं हुई और गार्ड ने उनको तशद्दुद का निशाना बनाया, जिस पर जो मुख्तलिफ सहाफ़ी हैं उन्होंने अपनी, मैं क्या कहूँ, निवालों को हलाल किया और उन्होंने अपने पेटी भाई यानी अकरम बलोच की साइड लेने के बजाय कुछ सहाफ़ियों की भी तो आपने वीडियो में ये बात भी सुनी होगी कि चेयरमैन साहब का प्रोग्राम ख़राब मत करें। ये बात आप बाद में भी कर सकते हैं, चेयरमैन साहब का प्रोग्राम ख़राब मत करें। और बहुत नामवर और सीनियर सहाफ़ी हैं जिनके ज़ाती मफादात जुड़े हैं सिंध हुकूमत से। सिंध हुकूमत बिलावल भुट्टो की गुड लिस्ट में आना चाहते हैं, सीएम मुराद अली शाह की गुड लिस्ट में आना चाहते हैं, क्योंकि सिंध में पीपल्स पार्टी की हुकूमत है और हज़ार काम आते हैं। सर ये फ़ाइल, सर ये ट्रांसफ़र, सर ये तो इस तरह से हज़ार काम आते हैं। तो उन्होंने यहाँ पर पेटी भाई का साथ नहीं दिया, यानी अकरम बलोच साहब का साथ नहीं दिया, बल्कि अपने निवालों को हलाल किया। जबकि आपको पता है कि जो सहाफ़ी हैं उनके लिए तासुर है और मैं समझता हूँ कि काफ़ी हद तक सही तासुर है, जो कि अभी भी अक्सरियत है जो कि ईमानदार सहाफ़ी हैं। लेकिन ज़्यादातर आपको पता है जॉब से पहले क्या होते हैं और जॉब के बाद क्या होते हैं, क्योंकि इदारों में सबसे ज़्यादा जो सैलरीज़ कम होती हैं वो रिपोर्टर्स की होती हैं और छोटे से छोटे इदारे में 30 से 35 हज़ार रुपये होती है और बड़े से बड़े इदारे में 70 से 80 हज़ार रुपये होती है। अब 70-80 हज़ार में फ़ॉरेन के टूर्स भी लग रहे हैं। 70 से 80 हज़ार में आपका जो है वो आपके पास वीगो गाड़ी और लग्जरी गाड़ियाँ भी आ रही हैं। 70 से 80 हज़ार या 30-35 हज़ार में आप 5 स्टार होटल्स पे खाना भी खा रहे हैं और अपने दोस्तों का डिनर भी अरेंज कर रहे हैं। तो वो किस तरह से मैनेज कर रहे हैं, ये आप खुद बेहतर जानते हैं कि वो कहाँ से मैनेज किया जा रहा है चीज़ों को और किस हद तक वो ये तासुर दिया जाता है। जबकि जॉब से पहले कुछ नहीं होता, जॉब के बाद फिर जब लाइन बनती है तो लाइन बनती बनती रहती है। तो काफ़ी लोग ऐसा करते हैं और काफ़ी लोग नहीं करते। जो ईमानदार है वो ईमानदार, उसकी किरदार से नज़र आती है ईमानदारी, उसको बोलने की ज़रूरत भी नहीं है। तो ये तरह का है। अब हम बात करें सबसे पहले कि सिंध के शहर में, सिंध के शहर कराची और हैदराबाद और सिंध के जो शहरी इलाके हैं, वहाँ पर आपने बानिया एमक्यूएम के हक़ में चॉकिंग और झंडे लहराते हुए देखे होंगे और वक्तन फ़वक्तन ये चॉकिंग का भी अमल जारी रहता है और झंडे वगैरह इस तरह का अमल भी आप देखते रहते होंगे अगर आप बिलख़ुसूस शहर कराची में रहते हैं और हैदराबाद में इस तरह का होता है। लेकिन अब तो मुल्तान से एक वीडियो आई है और सोशल मीडिया पर वायरल है कि मुल्तान की एक प्रोग्राम में बानिया एमक्यूएम के तराने चल रहे हैं और वो वीडियो बन रही है, लोग उस पर रक़्स कर रहे हैं। तो अब पंजाब तक जाकर बात पहुँची है और सब लोग यही बात कर रहे हैं कि बानिया एमक्यूएम के ऊपर जो लगाई गई पाबंदी है तो उनको भी मौका देना चाहिए और उनको भी सियासत करने का पूरा हक़ है। और जब सब की माफ़ियाँ कबूल हो रही हैं तो उनकी भी माफ़ी कबूल होनी चाहिए और उनको भी एक ग्राउंड देना चाहिए। ग्राउंड देने के बाद फ़ैसला हो जाएगा कि अवाम इनके साथ है या नहीं है। तो ये सारा सिनेरियो कि पंजाब मुल्तान की एक वीडियो है जो कि सोशल मीडिया पर आपको पता है ऐसी चीज़ें वायरल होती हैं। उससे कबल जो कल्डी झील की एक वीडियो वायरल हुई थी, सनवे लगून वाटर पार्क की वीडियो वायरल हुई थी जो बानिया एमक्यूएम के तरानों की थी, जिस पर नौजवान जो हैं वो रक़्स कर रहे हैं और झूम रहे हैं। तो इस तरह की वीडियोज़ वक्तन फ़वक्तन वायरल होती रहती हैं। तो मुल्तान में भी एक प्रोग्राम की ये वीडियो वायरल है, मंज़र आम पर है। अब अगर हम बात करते हैं एमक्यूएम पाकिस्तान की मतलब राब्ता कमेटी में 6 लोगों का इज़ाफ़ा हुआ है, जबकि
رابطہ کمیٹی جو ہے وہ 60 رکنی رابطہ کمیٹی تھی، اور اس میں 6 لوگوں کا اضافہ ہوا ہے، اور حیدرآباد پر رونق ہو گیا ہے پی ایس پی جب سے ضم ہوئی ہے، کیونکہ اس سے پہلے تو سنسان ہو گئی تھی. لیکن اب یہ ہے کہ 6 لوگوں کا جو ہوا ہے، 6 لوگ جو آئے ہیں جن کا اضافہ ہوا ہے، اس میں سے جو ہیں وہ پی ایس پی کے لوگ ہیں جنہوں نے رابطہ کمیٹی میں جن کو رابطہ کمیٹی کی رکنیت ملی ہے، جس میں جو یہ لوگ جیسے ایم کیو میں پہلے بھی تھے، لیکن اس کے بعد پی ایس پی اور اب یہ والی ایم کیو، مطلب ایم کیو ایک ہی ہے لیکن ابھی جو ہے وہ بٹی ہوئی ہے. شبیر قائم خانی، ارشد وہرا اور شاکر علی صاحب سینئر رہنما ہیں، یہ ان کو رابطہ کمیٹی کا. جبکہ پرانے جو لوگ ہیں ایم کیو پاکستان کے، وہ گھر میں بیٹھ گئے ہیں. وسیم اختر ہو گئے، عامر خان صاحب ہو گئے، اس طرح سے وہ ایکٹیو ہمیں نظر نہیں آ رہے جس طرح سے پہلے آ رہے تھے، اور وہ گھر میں بیٹھے ہوئے ہمیں نظر آ رہے ہیں. اتنا ایکٹیو بھی ہمیں نظر نہیں آ رہے جب سے فاروق ستار صاحب، مصطفیٰ کمال صاحب نے گراؤنڈ سنبھالا ہے، اس کے بعد سے ہمیں نظر نہیں آ رہے. ہم بات کرتے ہیں کہ بائیکاٹ، اچانک سے بلدیاتی انتخابات بائیکاٹ کیا گیا تھا ان کی جانب سے. رات 1:30 بائیکاٹ کی کال دے دی. پہلے بڑا جوش و ولولہ تھا کہ بلدیاتی الیکشن میں ہم حصہ لیں گے اور ہم کلین سویپ کر دیں گے، اور بڑے بڑے دعوے تھے. لیکن اچانک سے انہوں نے بائیکاٹ کیا. پھر ضمنی انتخابات میں انہوں نے بولا کہ ہم حصہ لیں گے اور 9 کی 9 نشستیں ہم نکال لیں گے، لیکن اس کے بعد پھر اچانک سے وہ بھی بائیکاٹ کر دیا. اب کس کے کہنے پہ بائیکاٹ ہو رہا ہے؟ اس سے کارکنان پر شدید امپیکٹ پڑا ہے، اور ان کے جو رہنما ہیں وہ کافی ناراض ہیں. اور ذرائع کے مطابق ہمیں یہ خبریں بھی آ رہی ہیں کہ بہت سے اختلافات پیدا ہونا شروع ہو گئے ہیں. بہت سے کارکنان ان کو چھوڑ کر جا چکے ہیں مختلف پارٹیز میں، اور اس کا جو نقصان ہوا ہے وہ دانستہ اور غیر دانستہ طور پر ایم کیو ایم پاکستان کو ہوا ہے. لیکن نقصان بھی ان کے غیر حتمی فیصلوں کی وجہ سے ہوا ہے، غیر مناسب فیصلوں کی وجہ سے ہوا ہے، جس میں ان کے اپنے مفادات ہی جڑے ہیں ان کے فیصلوں سے. اس میں کراچی والوں کا کوئی سروکار نہیں ہے، اور ان کی نظر میں کراچی والے کوئی میٹر نہیں کرتے. اب اچانک سے کیا، پھر اس کے بعد جو ان کے دھرنا دینے کا یہ اعلان کر رہے تھے، اس کے بعد ناصر حسین شاہ اپنی پوری کیبنٹ کے ساتھ ان کے پاس پہنچے، اور مصطفیٰ کمال صاحب کے ساتھ انہوں نے ایک پریس کانفرنس بھی کی، جنہوں نے کہا 24 گھنٹے میں نوٹیفیکیشن جاری ہو رہا ہے 54 یونین کونسلز کا، 53 یونین کونسل کا. لیکن اس کو بھی 10 دن گزر گئے، لیکن اب تک اس کا بھی کوئی فیصلہ نہیں آیا. تو اس کا مطلب ہے ہر دفعہ کی طرح اس دفعہ بھی ایم کیو ایم پاکستان کو پیپلز پارٹی نے ماموں بنا دیا ہے. اور ان کو پتہ ہے، ان کو ایم کیو ایم پاکستان کی سائیکی پتہ ہے. انہوں نے ایم کیو ایم پاکستان کا گورنر بٹھا دیا، ایم کیو ایم پاکستان کے ایڈمنسٹریٹر کراچی بنا دیا، سارے ڈسٹرکٹس کے ایڈمنسٹریٹر انہوں نے ایم کیو ایم کو دے دیا. ان کو پتہ ہے اگر یہ یہاں سے ہمیں چھوڑیں گے، ہماری یہاں سے ہم سے علیحدہ ہوں گے، تو ان کی یہ ظاہری مراد اور یہ ظاہری وزارتیں واپس لینی پڑیں گی. جبکہ ایسا نہیں کریں گے، کیونکہ یہ تو ان کا تو ایک عجیب ہی روایت ہے کہ ایک وزارت پر یہ لوگ اپنے جو مطالبات ہوتے ہیں وہ بھول جاتے ہیں. چاہے وہ مسنگ پرسنس والا مسئلہ ہو، چاہے وہ اسیران والا مسئلہ ہو، اس میں ان کو لالی پاپ ملتے رہتے ہیں، اور یہ آگے سامنے اپنی قوم کو لالی پاپ دیتے ہیں. تو ان کے اپنے مفادات ان چیزوں سے جڑے ہوئے ہیں، اور جب اپنے مفادات کسی چیز کے جڑے ہوں تو وہ قوم کا کوئی نہیں سوچتا. اب ایم کیو ایم پاکستان میں جو ایم کیو ایم پاکستان کے جو رہنما ہے، اور ایم کیو ایم پاکستان کراچی اور حیدرآباد میں جلسے کرنے جا رہی ہے، اور رمضان سے قبل یہ جلسے ہوں گے، اور اپنا ایک گراؤنڈ تیار کیا جا رہا ہے. جبکہ اب دیکھتے ہیں کہ لوگ جس طرح سے اختلافات ہیں، اور لوگوں نے ان کو ڈسون کر دیا ہے، بالخصوص کراچی کی عوام نے ان کو ڈسون کر دیا ہے. تو ان کے جلسے ہوتے ہیں یا پھر ان کی کارنر میٹنگز ہوتی ہیں، یا کارنر میٹنگز بھی نہیں ہوتی، بالکل فلاپ جاتے ہیں جلسے. یہ تو وہ وقت ہی بتائے گا کہ جب یہ لوگ جلسے کرنا چاہیں، کیونکہ انہوں نے ایک میٹنگ کی ہے اور اس میں یہ جلسے کرنے جا رہے ہیں. بات کریں کیا پراپرٹی کیس کے حوالے سے الطاف حسین کی پراپرٹی کیس کا، تو اس سے پہلے والے ولاگس میں بھی میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ ایک دفعہ ایم کیو ایم پاکستان کے وکیل کو بلایا گیا باخبر ذرائع کے مطابق، اور 3 دفعہ ایم کیو ایم لنڈن کے وکیل کو بلایا گیا. اور وہاں کی عدالت کا کچھ ایسے رولز اینڈ ریگولیشنز ہیں کہ جو چیزیں کمی رہتی ہے یا جس پر مائنر ڈسکشن ہوتی ہے، ان کو پھر دونوں جانب کے وکلاء کو بلایا جاتا ہے، اور ان سے ایک ایک چیز ڈیٹیل کے طور پر ڈسکس کی جاتی ہے. اور اس کے بعد فیصلہ آپ کو پتہ ہے 2 سے 3 فیو ڈیز تھا، لیکن اس کے بعد 1 ماہ ہونے والا ہے. اب 1 ماہ ہو گیا ہے. اب فیصلہ کب آئے گا
اور جب فیصلہ سنا دیا جائے گا تو یہ ان دونوں پارٹیوں کے اوپر ہے کہ یہ فیصلہ کب سامنے لاتے ہیں. فیصلہ ان کو سنا دیا جائے گا، اب ان کے اوپر ہے کہ ایم کیو ایم لنڈن یہ فیصلہ کب لاتی ہے اور ایم کیو ایم پاکستان یہ فیصلہ منظر عام پر کب لاتی ہے. جبکہ اگر ہم ایم کیو ایم پاکستان کے رہنماؤں سے پوچھتے ہیں کہ یہ کیس کا، تو وہ تو بالکل خاموشی اختیار کر لیتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کون سا کیس، ہم نے تو نہیں کیا. اچھا امین الحق صاحب نے کیا تھا، مبین الحق صاحب نے کیا تھا، اچھا لیکن ہمارا اس پر ہم کیا کہہ سکتے ہیں. پھر ہم پوچھتے ہیں کہ بھائی سربراہی کا بھی اس میں فیصلہ ہونا ہے، وہ کہتے ہیں کہ آپ کو سب کو پتہ ہے، ہم ٹیلی ویژن پہ تو نہیں کہہ سکتے، لیکن الطاف حسین کی پارٹی ہے اور الطاف حسین ہی سربراہ ہے اور ان کو دیکھ کے ہی ہم نے سیاست کرنا اسٹارٹ کی اور انہی کے نام پہ ہمیں ووٹ ملتے تھے. لیکن یہ بات ان کو آن میڈیا اور ٹیلی ویژن پر کرنا نہیں کرنا چاہتے، لیکن نجی گیدرنگ میں یہ چیزیں کرتے ہیں. لیکن یہ اس کیس سے لا تعلقی کا اعلان کرتے ہیں ان پاکستان کے جو قابل ترین رہنما ہے تو وہ. اب پی ایل پی کی آج شٹر ڈاؤن ہڑتال ہے، دیکھتے ہیں کہ کس حد تک وہ کامیاب ہوتی ہے. اور ہم نے آپ کو بہت اہم خبریں دی کہ رابطہ کمیٹی کی کے ارکان میں 6 میں اضافہ ہوا ہے. پی ایس پی سے وہ یہاں پر تشریف لائے ہیں، جس میں وہ سینئر ہیں، ارشد وورا ہو گئے، قائم خانی صاحب ہو گئے، صابر علی صاحب ہو گئے، شاکر علی صاحب ہو گئے، یہ سب آئے ہیں. اب آج کی خبریں اتنی تھی، اور اگر آپ کو کوئی سوال کرنا ہو، کوئی بات پوچھنی ہو تو آپ کمنٹ سیکشن کے ذریعے سے پوچھ سکتے ہیں، اور میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے. انشاءاللہ پھر کسی دوسرے ولاگ میں آپ سے ملاقات ہوگی. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.